السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ ایک بہت ضروری بات جو ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے نہ تو اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو نہ تو جانور کا گوشت کی ضرورت نہ خون کی ضرورت، اللہ کو تو بندے کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت ہے اسے دیکھنی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اب ایک ضروری بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہے؟ دیکھو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، زندگی کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ آج جو کروڑ پتی ہے ہو سکتا ہے وہ اگلی سال لکھ پتی رہ جائے یا ہزار پتی رہ جائے، یا پچھلی سال نہ جانے کتنے لوگ لکھ پتی تھے آج ہزار پتی ہیں۔ تو زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ زندگی کے حالات جو ہے نا وہ ایک سے نہیں رہتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر خاندان میں جو ہے نا بڑی زبردست طریقے سے قربانی ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اب حالات جب خراب ہو گئے تو شرم آتی ہے، ارے یار اب اگر قربانی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، ہے نا، یا قربانی کا جانور ہلکا آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے 2 قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اب 1 قربانی رہ جاتی ہے، اور 2 بھائی مل کر کیا کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس بار تو کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو 2 کی جگہ 1 لے آؤ، لیکن زبردست ہونا چاہیے کم از کم، یہ تو ہو جائے گا کہ بکرا ہمارا بہت بھاری تھا۔ گویا کہ لوگوں میں ہوڑ لگ جاتی ہے کہ میرا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا جانور اچھا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا اٹھا لائے، ابے ڈھنگ کی قربانی کر لیتے، ابے بھائی اس سے اچھا تو قربانی نہ کرو یار، تو بہتر ہے یہ سوکھا سکھایا بکرا لے آئے تم، یار یہ بھی کوئی قربانی ہوتی ہے۔ بچے کہتے ہیں ارے ابا میرا مذاق اڑ رہا ہے، کیسا آپ بکرا لے آئے ہو، لوگ باگ کہہ رہے ہیں کہ ابے دیکھ میرا کتنا موٹا ہے۔ گویا کہ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے کہ میرا سب سے ہیوی ہے، اور بعض لوگ تو اس کی ایک سال پہلے تیاریاں شروع کرتے ہیں کہ ضلع کا سب سے زبردست جانور، اتنا کلو اس کا وزن ہے، اتنی اس کی کھلائی ہوتی ہے۔ تو قربانی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک شو کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے گھر خاندان میں اتنے جانور ذبح ہوتے آ رہے ہیں، اب اس بار جو ہے ایسا ہو گیا، نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے قرضہ لے کے کرنی ہے۔ ٹوٹل ملا کے بہت ساری غلط چیزیں ہیں جو ہماری قربانی سے جڑ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہو اس حیثیت کی قربانی دو۔ اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے، قربانی کا جانور اور قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہے تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ مان لیجئے کسی کے حالات نہیں ہے بھائی، وہ 8-10 ہزار روپے کا ہی کوئی بکرا لے آیا قربانی کرنے کے لیے، تو آس پاس پڑوس والے، دوست احباب، ابے یہ کیا اٹھا لایا، ابے ہمارا دیکھو مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ارے اس کا اتنا بھاری ہے۔ اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 2 بھائی جو ہے نا وہ مل کے ایک بڑا جانور لے آتے ہیں، یعنی ایک بکرا لے آتے ہیں۔ دیکھو یار تم بھی دبلا پتلا لے کے آؤ گے 8-10 ہزار کا، میں بھی لے کے آؤں گا، اس سے اچھا ہے دونوں ملا کے ایک لے آتے ہیں۔ اب یہ واہ واہی کے چکر میں دونوں کی قربانی خراب ہو گئی، کیونکہ ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، 2 کی طرف سے نہیں ہوتے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اب یہ 2-3 بھائی نے ملا کے پیسے جمع کر کے جو ہے نا ایک بکرا لے آئے، تو ایک کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہوئی، اور پھر واہ واہی کے چکر میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری قربانی کا ثواب ہی غارت ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس میں نام و نمود آ جاتا ہے۔ اسی لیے قربانی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت بنا رہنے دو۔ جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت کے مطابق قربانی کر دو۔ اگر آپ ایک سنگل جانور خرید سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، سنگل خرید لو۔ سنگل میں بھی اگر آپ کو اللہ نے اناپ شناپ پیسہ دے رکھا ہے تو بہترین سے بہترین لو، پھر آپ لاکھوں روپے کا بہترین زبردست لو، آپ اللہ کی رضا کے لیے، شو کے لیے نہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو ایک مڈل کلاس لیول پر رکھا ہوا ہے، آپ 10-15 ہزار کا ہی جانور لے سکتے ہو تو اتنا لے لو، کیونکہ یہ قربانی ہے۔
آپ کی نیت اللہ دیکھتا ہے، آپ نے کس محبت سے جانور کو قربان کیا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے، آپ نے کس فکر کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، اخلاص دیکھتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایک جانور نہیں خرید سکتے، حصہ لے سکتے ہو 3-4 ہزار روپے کا، تو حصہ لے لو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قربانی کوئی نام و نمود کی چیز نہیں ہے، کوئی شان مارنے والی چیز نہیں ہے، کوئی واہ واہی کی چیز نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت بنا کر ہی ہم کریں۔ کسی کا جانور بہت دبلا پتلا ہے تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کتنے روپے کا لیا ہے، وہ بول رہا ہے میں نے 10,000 روپے کا لیا ہے، 10,000 روپے کا میں آپ کو اس سے اچھا دلوا دیتا، آپ مجھے بتاتے، چلو نیکسٹ ٹائم مجھے بتانا۔ لیکن آپ ایسے اس کو مایوس کر دو سامنے والے کو، یہ چلتا ہے نا، ہمارے پڑوس کا بکرا تو بہت ہلکا ہے، وہ کیا اٹھا لایا، ایسے جانوروں کے بچوں کی، ایسے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہم قربانی کے جو کہ ایک عبادت ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، آپ کو جس حیثیت کا مالک اللہ نے بنایا ہے اس حیثیت کے مطابق قربانی کیجئے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔